کہ جب دربار یزید میں امام علی مقام کا سر پہنچا، اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، اور اس نے بہت کچھ اناپ شناپ باتیں کی. تو امام سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ پھر اس کے بعد دربار یزید میں وہ سارے سر رکھے گئے. تو یزید نے جب رات ہوئی، امام سلیمان اعمش کہتے ہیں یزید نے جب رات ہوئی تو رات کے وقت تو اس نے ایک مخملی سبز رنگ کا خیمہ بنوایا، اور خیمہ بنوا کر ایک جو ہے وہ جگہ پر گویا کہ ایک ٹیبل سمجھ لیں، اس پر وہ 70 کے 70 یا 72 سروں کو رکھا گیا. جب وہ سر رکھے، چونکہ اس نے 70 کی بات کہی تھی، ہمارے عقیدے میں تو وہ 72 ہیں، لیکن چونکہ وہ 70 کی روایت کر رہا ہے تو اس کی بات، وہ 70 کے 70 سر وہاں رکھے گئے. اور رکھے گئے تو جو 70 لوگ ان نیزوں کو اٹھا کر کے لے کر گئے تھے، یزید نے کہا ابھی رات ہو رہی ہے، رات بھر یہیں کھڑے رہو اور ان سروں پہ پہرا دو، ورنہ کوئی بھی آئے گا اٹھا کے لے کر نہ چلا جائے. اہل بیت کے محبین اس دور میں بھی موجود تھے، وہاں تھے، بلکہ یزید پہ لوگوں نے اس وقت نہ حملہ بھی کیا. جب امام علی مقام کا سر وہاں پہنچا تو کچھ لوگوں نے حملہ بھی کیا، وہ قتل کر دیے گئے. زیادہ نہیں تھے، حکومت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، سب کچھ تھا، وہ بچ گیا یزید. لیکن اللہ اکبر، اس نے خیمے کے اندر 70 سر رکھوائے اور ان 70 لوگوں کو جو نیزے میں اٹھا کر کے لائے تھے سروں کو، کہا تم سب پہرا دو تاکہ یہ سر یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ پہرا دیتے تھے، پہرا دیتے دیتے ہم نے مشورہ کیا یزید تو نشے کے اندر دھت پڑا ہوگا، تو ہم سب لوگ ان سروں کو وہیں رکھ کر وہاں سو گئے، وہاں پر سو گئے. سوئے تو وہ کہتا ہے سلیمان اعمش سے کہ جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کے سر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں بند ہیں، سویا ہوا ہوں، حالت خواب میں ہوں، اور دیکھ رہا ہوں کہ سر حسین سے لے کے آسمان تک انوار ہی انوار ہے، تجلیات ہی تجلیات. یہ سب کچھ میں نے دیکھا. بلکہ ایک بات اور سر حسین پاک کے بارے میں آگے روایت پڑھنے سے پہلے ایک اور خوبصورت بات یاد آئی. یہ سر، آپ کے دماغ میں ایک بات آ سکتی ہے کہ یہ سر یزید اپنے محل میں بھی تو رکھ سکتا تھا. جب سر جب وہ اٹھا کے لے جانے کا خوف تھا تو سب سے محفوظ جگہ کون سی تھی؟ اس کا اپنا گھر تھا، اس کا اپنا محل تھا. تو یزید نے سر حسین کو محل میں کیوں نہیں رکھا؟ وہ باہر خیمہ الگ سے کیوں بنایا محل کے، اور خیمے کے باہر کیوں رکھوایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پہلے ایسا ہی کیا کہ جب امام کا سر آیا، بے ادبی کر چکا، توہین کر چکا، تو وہ سر اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے گیا، اور امام حسین کا سر اس نے اپنے گھر میں رکھا. اس کو بھی علامہ شبلنجی ہی بیان کر رہے ہیں، یہ بات کوئی غیر معتبر اور غیر مستند نہیں. علامہ شبلنجی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے گھر میں رکھا. پہلے مرتبہ جب گھر میں رکھا تو کیا دیکھا کہ امام علی مقام کے سر سے لے کر کے چھت تک انوار ہی انوار ہے. تو یزید کی بیوی نے یہ منظر دیکھا. یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ انوار اور تجلیات کی برسات دیکھ کر چیخ کر بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئی. اس نے جب بیوی ہوش میں آئی تو کہا تو نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا حسین کے سر سے لے کر کے چھت تک انوار اور تجلیات کی برسات ہے، یہ سر تو کٹ کر بھی باکرامت ہے. تو یزید کہتا ہے چپ رہو، جو تم نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا، لیکن اگر یہ بات لوگوں کو پتا چلے گی تو اس سے حسین کی عظمت لوگوں کے دل میں اور زیادہ ہو جائے گی. اور اس واقعے سے وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ بھئی ابھی تو گھر میں لایا ہوں، تھوڑی دیر بیتی ہے اور یہ سروں سر سے یہ کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، آگے پتا نہیں کیا کیا ہوگا. تو اس نے جلدی سے یہ فیصلہ کیا کہ سر گھر میں نہیں رہنا چاہیے، سر کو خیمے میں رکھ دو باہر اور پیرا لگا دو. تو اب امام اعمش سلیمان سے وہ شخص کہتا ہے ہم پیرا دیتے دیتے سو گئے، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ سر سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے، انوار ہی انوار ہے، تجلیات ہی تجلیات ہے. ایسے میں کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی
اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آسمان سے آواز آ رہی ہے، اور ایسے میں آسمان سے ایک تخت زمین پہ اترتا ہے اور کوئی آواز دینے والا آواز دیتا ہے، لوگو خبردار، اب اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تشریف آتی ہے۔ کیا دیکھا؟ سر حسین رکھا ہے، تخت ایک طرف رکھ دیا گیا اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا، اے ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے باپ، آپ پر سلام ہو۔ اور آپ نے بہت صبر کے ساتھ اپنا امتحان دیا اور امام کی پیشانی کو چوم کر کے روئے اور کہا، اللہ تیرے قاتلوں کو کبھی معاف نہ کرے، تیرے قاتلوں پہ کبھی رحم نہ کرے، حسین تیرے گھرانے کو بے دردی کے ساتھ انہوں نے لوٹ لیا۔ اور یہ کہہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہ کہتا ہے امام سلیمان احمد سے، غور فرمائیں، ہم کسی نبی پر کسی غیر نبی کو فضیلت نہیں دیتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے، لیکن نسبت رسول اتنی بڑی ہے کہ حضرت آدم بھی حضرت امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر کو سلام کر رہے ہیں۔ حضرت آدم کی تشریف آوری ہو رہی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام آئے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت آدم کا بیٹھنا ہی تھا کہ پھر گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز میں نے سنی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دوسرا تخت اترتا ہے، اور جب وہ دوسرا تخت اترا تو پھر اعلان ہوا، ہوشیار، اب اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی سواری آتی ہے۔ امام حسین کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ جب ہم ہندوستان میں کسی جگہ تقریر کرنے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں، سید صاحب آپ فلاں مزار پر نہ چلیے گا۔ ہم نے کہا کون سی؟ کہا وہ فلاں۔ نے کہا کوئی خاص بات؟ کہا جب بھی ہمارے یہاں حضور مفتی اعظم آتے تھے تو پابندی سے وہاں حاضری دیتے تھے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے یہاں محدث اعظم آتے تھے، پابندی سے وہاں حاضری دیتے تھے۔ کسی نے کہا وہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حاضری دیتے تھے، کسی نے کہا وہاں پر بندہ نواز گیسو دراز حاضری دیتے تھے، کسی نے کہا وہاں مخدوم سمنہ حاضری دیتے تھے۔ ہم جیسے اپنے مرشدوں کے نام سنتے ہم کہتے ہیں جب اتنے بڑے مرشد نے حاضری دی ہے تو شخصیت بھی تو بہت بڑی ہوگی۔ جس کے مزار پہ مخدوم اشرف پہنچے وہ ہستی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بار بار لوگ یہ نہیں کہتے کہ داتا صاحب کا اندازہ کرو، داتا صاحب کا اندازہ کرو، داتا صاحب کی شان کا اندازہ کرو۔ ہم نے کہا کیا اندازہ کریں؟ اندازہ یہ کرو کہ جہاں غریب نواز جا کر کے چلا کرے پھر اس مزار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے کہا واللہ داتا کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہے، مزار داتا وہ ہے جہاں پر غریب نواز جیسا جا رہا ہے اور کہتا ہے گنج بخش فیض عالم مزار نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رامما، لیکن اس حسین کے سر کا بھی تو کوئی اندازہ لگائے، جہاں کٹا ہوا سر ہے وہاں انبیاء کی سواری آ رہی ہے، وہاں انبیاء کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ امام علی مقام کی شان یہ ہے۔ تو آواز آتی ہے، نوح علیہ السلام کی سواری آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو ہم نے حضرت آدم کو کرتے دیکھا۔ ابھی وہ اپنی مسند پہ بیٹھے ہی تھے کہ پھر اعلان ہوا، ویسے ہی ہوشیار لوگوں اب سواری آتی ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہ تشریف لائے، انہوں نے بھی ویسے ہی سلام پیش کیا اور یہ سب چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اس نے لیا حضرت سلیمان اعمش کے سامنے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیا، پھر کہا یہ سب آ کر کے اپنی مسندوں پہ بیٹھے تو پھر میں نے بادلوں میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی، پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز سنی۔ اعلان ہوتا ہے خبردار اب وہ آتا ہے جو انبیاء کا امام ہے، سید العالمین ہے، قائد المرسلین ہے، محمد الرسول اللہ کی اب سواری آتی ہے۔ تو دیکھا حضور آئے تو ان کے لیے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر حضور نے سر حسین کو لیا اور سینے سے لگایا اور چوما اور پھر کہا اللہ تیرے قاتلوں پہ کبھی رحم نہ کرے، تیرے قاتلوں پہ کبھی رحم نہ کرے، تیرے قاتلوں کو کبھی معاف نہ کرے۔ اور کہا جس وقت تو سواری آئی محمد الرسول اللہ کی تو میں نے دائیں بائیں امام حسن اور مولا علی کو
اور پشت پر سیدہ کائنات کو ملاحظہ کیا، اور اس کے بعد حضور آئے تو سارے انبیاء نے مل کر رسول اللہ کی تعزیت کی، یا رسول اللہ آپ کے لاڈلے نے حق ادا کیا، قربانی دی، دین بچایا، جو بڑی تفصیل پھر اس پر تقریر ہے اور بہت تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ اور یہ سب باتیں کرنے کے بعد جب یہ باتیں ہو گئی، انبیاء